نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محمد عربی شروع کرنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو وہ پہلے اس میں سے کچھ باتیں اور آپ کو بتاؤں گی، اور میری بار بار آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے، لیکن کل مجھے یاد دلائیے گا، کل تفسیر کے ریکارڈنگ میں بھی یہ بات میں کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ آج نہیں اٹینڈ کرتے وہ کائنڈلی صرف جو سیرت کے 15-20 منٹ ہی ہوتے ہوں گے وہ ضرور اٹینڈ کیا کریں، کیونکہ اس میں بہت بڑی انفارمیشن ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، امہات المومنین کے بارے میں کتنی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ایون مسلمانوں کے دل میں، تو حتی الامکان میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ یہ میسج کنوے کریں اپنے جاننے والوں کو، اور عائشہ بیشہ کا فورم پہ بھی ڈالیں کہ کائنڈلی سیرت کم از کم سننے کی کوشش کیا کریں۔ اتنا ٹائم تو ہر کوئی نکال ہی سکتا ہے اپنے آپ کو کریکشن کے لیے، اپنے دین کی کریکشن کے لیے، اپنے شک و شبہات دور کرنے کے لیے۔ چلیں ابھی میں آپ کو کسی اور بک سے، بلکہ بک سے حضرت عائشہ کے بارے میں تھوڑا سا کچھ اور بتاؤں گی جو آپ نوٹ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ علم، کلام اور عقائد کی ہیڈنگ ہے، علم، کلام اور عقائد۔ اسلام ایک سادہ دین ہے، اس کے عقائد بھی سیدھے سادے تھے، لیکن غیر مذاہب والوں کے میل جول اور عقلی بحث و مباحثوں کے سبب سے آخر زمانے میں نئی نئی بحثیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہر مسئلے کا حتمی فیصلہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا تھا، یعنی لوگوں کو جس بات میں شک ہوتا تھا وہ آپ سے جا کر پوچھ لیتے تھے، تو عقیدہ اور اپنا علم صحیح کر لیتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس عہد مبارک کے بعد ایسے موقع پر مسلمانوں نے صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا شروع کیا۔ ظاہر ہے آپ نہیں رہے تو صحابہ سے پوچھتے تھے، تو صحابہ کو اگر اس باب میں کوئی آیت یا حدیث معلوم ہوتی تو پیش کر دیتے تھے، ورنہ کتاب و سنت کو دیکھ کر اس سے جوابات دیتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑے کام کیے ہیں۔ ان سے جو روایات ثابت ہیں وہ بہت زیادہ اہم روایات ہیں، جن کی ایکسپلینیشن انہوں نے بہت اچھی دی ہے اور ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہیں۔ اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ مطلب ان جو ٹاپکس انہوں نے بتائے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ احادیث میں حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہیں اس کے ٹاپکس کیا ہیں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اعضاء کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی بات آئی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے اس کی ران کھولنے کی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولنے کی بات آئی ہے، پنڈلی کھولنے کی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بات آئی ہے حدیث میں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ یہ سب متشابہات میں سے ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ رویت باری تعالیٰ ہے۔ رویت باری تعالیٰ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اوپر جو روایات حضرت عائشہ سے مروی ہیں وہ اتنی زیادہ انفارمیٹیو اور کلیئر کٹ ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو میں آپ کو وہ روایت پڑھ کے سناتی ہوں، اور میں نے ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ پھر آگے مزید ٹاپکس بتاؤں گی کہ کس ٹاپک میں ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ مسروق بن اجدع ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عائشہ کے پاس بیٹھا تھا، سیدہ عائشہ کے پاس۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ابو عائشہ، مسروق کی کنیت جو تھی اس سے مخاطب کیا، اور بولی کہ دیکھو مسروق، 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بات بھی اگر کسی نے کہی، غور سے سنیں، 3 باتیں ایسی ہیں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات اگر کسی نے کہی تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ نمبر 1، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے پروردگار کو دیکھا تھا، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرک الابصار۔ یہ سورہ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 103 ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن وہ سب کی نگاہوں کو پا لیتے ہیں، اور وہ بہت باریک بین اور خبردار ہے۔ تو یہ انہوں نے آیت پڑھ کے سنائی، ٹھیک ہے۔ تو 1 نمبر انہوں نے یہ کہا، تو مسروق کہتے ہیں، اچھا مسروق کہتے ہیں کہ ہاں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ پھر حضرت عائشہ نے ایک اور آیت پڑھ کے سنائی اسی ضمن میں،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا، وہ آیت سورہ شعراء کی ہے، آیت نمبر 5، سورہ شعراء 51 ہے کہ اچھا یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ وما کانا لبشرن، نہیں جائز ہے کسی بشر کے لیے ان یکلمہم اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا واہین، الا یہ کہ وہ وحی کرے، او من ورائے حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے بات کرے، او یرسلا رسولا، یا کوئی فرشتہ بھیجے، فیوحا باذنہ، تو وہ اس کے اذن سے وحی کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بشر کے لیے جائز ہی نہیں کہ اللہ سے کلام کر سکے سوائے وحی کے ذریعے، یا من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیجا جائے۔ تو یہ دونوں آیتیں انہوں نے پڑھ کے سنائی، ٹھیک ہے۔ تو مسروق کہتے ہیں کہ میں جلدی سے سیدھا اٹھ کے بیٹھ گیا، جو صحابی روایت کر رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ ام المومنین جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ، یہ سورہ اس میں نجم میں آتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا کہ البتہ تحقیق اس نے اس کو 2 دفعہ، دوسری دفعہ بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عائشہ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اللہ کی قسم، قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جبرائیل تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور اور پھر یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس میں سے کچھ چھپایا ہے، تب بھی اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم، کہ اے رسول پورا پورا پہنچا دیے جو ہم نے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری کہتی ہے کہ جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کو ہونے والی بات جانتے ہیں، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یعلم اللہ یا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں کا غیب ہے وہ کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے پوری ترمذی کی۔ تو اب یہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، تو دیکھیں کتنے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو انہوں نے ایکسپلین کیے۔ تیسرا ٹاپک علم غیب کے بارے میں، وہ اسی حدیث میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ چوتھا ٹاپک یہاں لکھا ہے پیغمبر اور وحی کا چھپانا، وہ بھی اسی وحی حدیث میں آ گیا، اسی لیے میں نے حدیث آپ کو ڈھونڈ کے سنائی ہے کہ پیغمبر وحی نہیں چھپا سکتا۔ پانچواں ٹاپک جو انہوں نے کافی حدیث ان سے مروی ہیں کہ انبیاء کرام معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی جان بوجھ کے۔ پھر اسی طرح ترتیب خلافت کے بارے میں انہوں نے کافی ایکسپلین کیا ہے۔ عذاب قبر کا ایک موضوع ہے جو بہت حضرت عائشہ سے بھی مروی، اس میں حدیث موجود ہیں۔ یہ ہو گیا۔ پھر حضرت عائشہ کی فضیلت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کریں، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حدیث بیان کر کے اختلاف ختم کر دیا۔ تو کیا حدیث انہوں نے بیان کی کہ پیغمبر جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے ابو داؤد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رحلت فرمائی تھی، اس لیے آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ ہاں، اب ایک ٹاپک یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ خواتین کے اوپر حضرت عائشہ کے احسانات۔ تو خواتین پر حضرت عائشہ کے کیا احسانات ہیں، یہ یہاں پر لکھتے ہیں۔ یہ خلاصہ جو بیان ہو رہا ہے نا یہاں پر، سید سلیمان ندوی بہت بڑے یہ گزرے ہیں اس کے سیرت کے لکھنے والے، انہوں نے لکھا ہے کہ خواتین پر ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان عورت پردے میں رہ کر بھی علمی، مذہبی، اجتماعی، سیاسی، فتاوی، پند و نساء، اصلاح و ارشاد اور امت کی بھلائی کے سب کام بجا لا سکتی ہے۔ ہم؟ غرض اسلام نے عورتوں کو جو رتبہ بخشا ہے، ام المومنین کی زندگی کی تاریخ اس کی علمی تفسیر ہے۔ عورتوں کو جو لوگ ذلیل سمجھتے تھے، ام المومنین ان سے سخت برہم ہوتی تھی، کسی مسئلے سے ان کی ذلت اور حقارت کا پہلو نکلتا تو وہ اس کو صاف کر دیتے تھے، کلیئر کر کے بتا دیتے تھے۔
کہ عورت کو کمتر نہ سمجھا جائے. تو یہ بھی حضرت عائشہ نے بہت بڑا کام کیا ہے. پھر اگلا ٹاپک ہے حضرت عائشہ کے اوصاف، خاص ان کی فضیلتیں اور اوصاف. ہم، تو اوصاف میں کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کون سے اوصاف تھے حضرت عائشہ کے؟ حضرت عبداللہ بن صفوان کے ایک جو ہیں صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے کون سے خاص اوصاف آپ میں پائے جاتے ہیں. تو وہ حضرت عائشہ نے پہلے تو یہ کہا کہ میں بالکل بھی یہ اوصاف اس لیے نہیں بیان کری کہ میں کوئی اس پہ فخر اور غرور کرتی ہوں، لیکن صرف تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتی ہوں. تحدیث نعمت یعنی نعمت کا بیان کے طور پر. تو انہوں نے کیا اوصاف بتائے؟ سب سے پہلا وصف انہوں نے بتایا کہ فرشتہ میری تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بہت کم عمری میں نکاح کیا اور میری رخصتی بھی بہت کم عمری میں ہوئی. نمبر تین کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صرف میں ہی کنواری بیوی تھی، آپ صرف کنواری تھیں. یہ بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. باقی ساری ازواج مطہرات آپ کی متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، اور اکثر کے ساتھ پچھلے بچے بھی آئے تھے جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی تھی. اگلا پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حال میں وحی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف میں آرام فرما رہے ہوتے. یہ شرف بھی کسی اور زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں تھا. پھر میں سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھی. یہ بھی بالکل سچ کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ایک واقعہ یا روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سب صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں مردوں میں یعنی؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے ایک سیکنڈ میں نہیں لگایا، آپ نے کہا کہ ان کی بیٹی سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے. پھر اگلی فصل بتاتی ہیں کہ میرے بارے میں اس قدر قرآنی آیات نازل ہوئی کہ قریب تھا کہ امت میرے بارے میں ہلکان کا شکار ہو جاتی. یعنی واحد زوجہ محترمہ ہے جن کے بارے میں قرآن میں آیات اتری ہیں نا. آپ کو میں نے پچھلے بار بتایا تھا کہ سورہ نور میں کم از کم 12 آیات، 10 یا 12 آیات ہیں جو قصہ عفق جب ان کے اوپر الزام لگا تھا یا منافقین نے لگایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود برات بیان کی تھی اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کی تھی مومنین کی کہ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے، اور آئندہ ایسا نہیں کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر تیمم کی آیات دیکھیں نا. یہ تیمم کی آیات کا بھی شان نزول کیا ہے؟ کہ کوئی ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غزوے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس لیے غزوے کا نام نہیں بتا رہی آپ کو. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ کیا تو جو حضرت عائشہ کوئی ہار پہنے ہوئے تھی وہ گم ہو گیا، گر گیا. تو وہ ڈھونڈنے لگی اور دوسرے لوگ بھی ہار ڈھونڈنے لگے. تو اس میں کیا ہوا کہ دیر ہو گئی اور فجر کی نماز کا ٹائم نکلا جا رہا تھا اور جس جگہ یہ رکے تھے وہاں پر پانی نہیں تھا. تو لوگ آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، مطلب لعن طعنی کرنے لگے ایک طرف سے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے انہوں نے روک رکھا ہے اور ہماری نماز جاری ہے اور یہاں پر پانی نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر بھی آ کے بیٹی پہ بہت ناراض ہوئے کہ تم نے کیا یہ تماشا لگایا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس وقت آرام فرما رہے تھے، اور آرام کیا، ان کو پتا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے. تو پھر کیا ہوا، ابھی تو لعن طعن جاری تھی کہ اتنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جہاں پانی نہ پاؤ تو وہاں پر تیمم گزارا کر سکتے ہیں. تو امت پر کتنا بڑا احسان ہوا ان کی اس وجہ سے کہ اتنی بڑی فیسلٹی مل گئی. پھر کہتی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں انتقال فرمایا اور وصال کے وقت ان کا جو سر تھا وہ سر مبارک میرے سینے پر تھا، اور آپ کی اس قدر میں قریب تھی کہ میرے اور فرشتے کے علاوہ کوئی بھی آپ کے قریب نہیں تھا. تو یہ بہت زیادہ اوصاف ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں جتنے یاد آئے وہ انہوں نے لکھ دیے ہوں گے یہاں پر، اور کچھ میں نے آپ کو ایڈ کر کے بتایا ہیں. حضرت عائشہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ تقریباً 57 ہجری، 57 ہجری، 66 سال کی عمر تھی، 66 ایئر کی، جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو جنت البقیع مدینہ میں دفن کیا گیا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی تھی. اب یہاں پر بھی ذرا نوٹ کر لیں، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے. اب انتقال کتنی عمر میں ہو رہا ہے؟ 66 ایئر. بیچ میں کتنے زیادہ سال ہیں جو انہوں نے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچائے،
فقہ میں کام کیا، بہت زیادہ دین کا کام کیا. تو یہ تھی بہت بڑی حکمت اور مصلحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی کم عمری میں حضرت عائشہ سے کرایا تھا. کوئی بھی امت المومنین جو تھی امہات المومنین میں سے اتنا عرصہ نہیں رہی بعد میں نا، وہ کچھ کچھ سال بعد چلی گئی کیونکہ زیادہ فرق نہیں تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ 18 سال اور 66 سال کتنا بیچ میں فرق آ جاتا ہے. کیلکولیشن کریں نا ذرا، کتنے پکے واقعی بڑھ جاتے ہیں. 8 اور اس میں سے 5 تقریباً 58 سال ہیں. 58 ایئرس جو انہوں نے دین کی خدمت کی آپ کے جانے کے بعد، اور فتوے دیے ہیں بہت سارے احادیث ایکسپلین کی ہیں. تو یہ بہت بڑی حکمت و مصلحت ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو یہاں تک ہے. محمد عربی میں سے پڑھوں گی. یہاں میرے پاس پیج نمبر 140 ہے. اگر پیج اناؤنس کرنا ہے تو بتا دیں. بہرحال میں پڑھتی ہوں. پیج نمبر 140 ہے. محمد عربی. جی میم مشرکوں سیم کی اچھا، مشرکوں کی زیادتیاں پورے شباب پر تھیں کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ دعوت دین سے باز نہ آ جائیں یا ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگ نہ جائیں، اور ساتھیوں کو بھی ناک میں دم کیے رکھیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائیں اور پھر آبائی دین کو نہ اپنالیں. نبوت کا 10واں سال تھا اور جماد الاخرہ یا شوال کا مہینہ تھا. اب یہ یہاں پر طائف کے قصہ آ رہا ہے جو بہت ہی دلسوز قسم کا ہے. تو یہ 10واں سال تھا نبوت کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سختیوں سے تنگ آ گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ طائف کو روانہ ہوئے. طائف، ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو انتہائی بے چینی تھی، بے چین تھے، اور پھر اس بے چینی میں تنہائی، مت پوچھو دل پہ کیا بیتی ہوگی. اور پھر گئے بھی ایسے کہ سب بے خبر، اکیلے گئے تھے آپ تنہا تنہا طائف کے سفر میں، ٹھیک ہے. اور آپ گئے کیوں تھے؟ صرف اس لیے کہ شاید وہاں کے لوگ مدد کریں اور آپ اطمینان کا سانس لے سکیں. لیکن وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ معاملہ برعکس تھا. مدد کرنا تو درکنار، انہوں نے اپنے یہاں آپ کو ٹھہرانا بھی گوارا نہیں کیا. پوری ہٹ درمی سے نبوت کا انکار کر دیا، آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا اور بڑی بے شرمی سے آپ کی طرف سے رخ پھیر لیا، کیونکہ ان کو بھی قریش کی طرح دین اسلام سے خطرہ تھا. طائف کی آب و ہوا اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ ارم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی پیداوار بے انتہا تھی، اس لیے اشراف قریش گرمیاں وہاں گزارتے تھے. تو یہ ان کا سمجھ لیں کہ جو سمر ہاؤس تھا. پھر عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں پر گڑا ہوا تھا. لات جو ہے نا وہ طائف میں تھا، جو کعبہ ہی کی طرح زیارت گاہ خاص و عام تھا. اس کا یہ لوگ طواف وغیرہ بھی کرتے تھے. ان خصوصیات کی وجہ سے طائف بھی عرب کی بہت خاص اور متبرک بستی تھی. ان کو ڈر تھا کہ آپ کو امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا اور پھر طائف کی ساری حیثیت اور مقبولیت خاک میں مل جائے گی. اب آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم ہو گیا نا، یعنی اندیشہ کیا ہوا کہ اہل مکہ، یہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر اہل مکہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ زیادہ مذاق اڑائیں گے اور ظلم و ستم میں بھی زیادہ بے باک ہو جائیں گے. چنانچہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ثقیف جو طائف کا قبیلہ ہے، ان کے سردار سے آپ نے فرمایا تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی، لیکن کم از کم میرے معاملے کو پوشیدہ ہی رکھو، یعنی نہ بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے. پھر یہی نہیں، انہوں نے طائف کے بازاروں اور بازاریوں اور اوباشوں کو بھی ابھار دیا. ان اوباشوں نے پوری بے دردی سے پائے مبارک پر آپ کے پاؤں پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے بھر گئی. جب آپ زخموں سے نڈال ہو جاتے اور پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، مگر ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا. وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ہی گالیاں بھی دیتے اور تالیاں بھی بجاتے. اف دنیائے انسانیت، کتنا عجیب اور المناک منظر تھا. یہ شعر لکھا یہاں پر کہ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبری میں جو پریشانیاں اٹھائیں، دعوت کی راہ میں جو سختیاں جھیلی، ان کے بدلے میں اللہ آپ کا ہو گیا. اب یہاں پر ذرا ہمیں بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں.
سوچے آپ اکیلے، اور کیا ہے، صرف اللہ کی خاطر گئے تھے، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، کوئی ذاتی غرض دور دور بھی آپ کے نہیں تھے۔ اس کے اوپر آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا، لیکن آپ پھر بھی باز نہیں آئے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ بھی اپنے آرام اور سکون کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں، فیسلٹیز دیکھ کر کی جاتی ہے، ٹائم مل گیا ہو گیا۔ ہیں لوگ کچھ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں، آج کل بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں جو کام کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ۔ پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر کام آپ شروع بھی کرتے ہیں، مطلب میں شروع کرتی ہوں، کوئی بھی شروع کرتا ہے، کامن بات ہو رہی ہے، تو اگر کہیں پر بات بتاتے وقت آگے سے کوئی آپ کو غلط باتیں سننا پڑ جائیں، کوئی برا بھلا کہہ دے، تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یعنی آئندہ تو میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی، ہیں؟ فوراً چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو سب کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ میں اس کو بتاتی پھروں، اتنی بدتمیزیاں سننے کے بعد صرف بدتمیزیوں کے اوپر یہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، ذرا سوچیں ہم، یہاں سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال آپ چلتے رہے یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے، واپس جا رہے ہیں نا طائف سے، تو وہاں ایک بہت بڑا باغ نظر آیا جس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں، جگہ جگہ خوشنما خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ اسی باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کہیں جا کر جان چھوٹی، یعنی ان جو غلط قسم کے لوگ پتھر برسا رہے تھے ان سے جان چھوٹی۔ تو جب باغ میں داخل ہوئے تو نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ مولا سے گڑ گڑانے اور اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور آپ کو اپنے دامن میں لے لے۔ زمان مبارک پر یہ الفاظ لرز رہے تھے، اور میں اس کے آپ کو ترجمے سناؤں گی۔ خدایا میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقتی کی فریاد تجھے سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین و انت ربی۔ اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوریاں چڑھائے، یا کسی دشمن کے کہ جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو؟ ان لم یکن بکا علی غضب فلا فلا ابالی۔ خدایا اگر مجھ سے تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ولیکن عافیتک اوسعلی، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ ظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے، وجہک الذی، جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئیں اور جس پر دونوں جہاں کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عطاب ہو یا تو مجھ سے روٹ جائے۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منائے جانا ناگزیر ہے۔ تو ولا حول ولا قوت الا بکا، ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آپ ٹھہرے تھے دو آدمیوں کا تھا، وہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام شیبہ تھا، اور ربیہ کے بیٹے تھے، عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھا، اور وہ خطرناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا جب قوم کے گنڈے آپ پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ خون میں نہائے ہوئے تھے، بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وجہ سے دونوں کو بڑا ترس آ گیا اور آپ کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اپنے عیسائی غلام کو، کرسچن جو ان کا غلام تھا، اس کو آواز دی اور بولے، اداس، اداس نام تھا اس کا، باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دو، کہو اسے کھا لے۔ اداس نے حکم کی تعمیل کی، وہ انگور لے کر آپ کے پاس آیا اور سامنے رکھتے ہوئے بولا، اسے کھا لیجئے۔ آپ نے بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ اداس ہکا بکا ہو گیا، حیران ہو کر بولا، خدا کی قسم، یہاں تو کبھی کسی کی زبان سے اس طرح کا فقرہ سنا نہیں، بسم اللہ نہیں سنی تھی نا اس نے۔ تو آپ نے فرمایا، تم کس سرزمین کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی مذہب کا پیروکار، اور نام میرا عداس ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا یونس بن متا کی بستی کے ہو؟ یونس بن متا، حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے رہنے والے تھے۔ تو آپ نے کہا اچھا ان کی بستی کے ہو، تو وہ تو بہت نیک آدمی تھے۔ یہ سن کر عداس کی حیرانی اور بڑی بےتابی سے بولا، آپ کیسے جان گئے یونس بن متا کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یونس میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس بے قابو ہو گیا، فوراً اس نے جھک کر آپ کے ہاتھ پیر چومے اور سر مبارک کو بوسا دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب دیکھ رہے تھے، سخت حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔
پھر عداس لوٹ کر گیا تو بولے میاں عداس اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ عداس نے جواب دیا میرے آقا روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس نے ایک ایسی بات بتائی ہے کہ کس نبی کوئی نبی ہی وہ بات بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر بولے میاں عداس اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت کھو بیٹھنا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور ان سے مدد ملنے کی بھی کوئی امید نہ رہی سوری اس لیے آپ نے اس کو خیر بات کہا طائف کو، اور صحرا میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ اب آپ کا رخ مدینہ مکہ کی طرف تھا، وہی مکہ جس جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ نے الوداع کہا تھا۔ اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے جو یہاں کے مظلومی اور بے کسی کا بدل بن جائے، لیکن یہ آرزو بر نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، ٹھیک ہے، یہ عین بیچ میں آتا ہے طائف اور مکہ کے، اور مکہ سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہے نخلا کی، اگر پیدل چلنا ہو نا۔ تو بہرحال آپ پیدل ہی گئے تھے، تو نخلا کے مقام پر چلتے چلتے جو کہ آپ تھک گئے تو وہیں دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ جب رات کافی گزر گئی تو ہر طرف سے سناٹا چھا گیا، تو اس سکون تنہائی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نخلا کے مقام پر، اور بڑی شیریں اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا، اس طرح قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں آئی، ان کو یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا اور وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ پھر خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی، چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ سورہ جن کی آیات ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساج اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہیں بنائیں گے، یعنی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ سن کر سوری شریک نہیں کریں گے۔ آپ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے قرآن سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بلاخر وہ ایمان لے آیا جنوں کا گروہ، اور اپنی قوم کو جا کر ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ بالکل بے خبر ہے، آپ کو نہیں ابھی پتا چل رہا تھا کہ جن یہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ جنہوں نے قرآن سنا ہے۔ اور سورہ احقاف میں یہ بات آتی ہے کہ سورہ احقاف کی آیات ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن لیں، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے چپکے رہو اور کان لگا کر سنو۔ اب جنوں میں بھی اتنی عقل و تمیز تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یستمعون القرآن، کہ پوری اچھی طرح سے استماع سے کان لگا کر قرآن کے سنو، اور انصتو اور خاموش بھی رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو انذار کرنے والے بن کر پہنچ گئے، منذرین بن گئے۔ تو اب یہاں پر بھی ہمارے سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اس وقت دل برداشتہ، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ طائف نے ان کی پوری بستی نے ان کی جو تبلیغ تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بہت بڑی تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سبھی کے لیے جو بھی دین اسلام کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا، اور جو اس بات سے مایوس ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میری تو بات سے کوئی ہدایت پہ نہیں آ رہا، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ کیا تسلی تھی کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ لوگوں نے نہیں سنا، طائف والوں نے سنا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سنوا دیا، جس کو چاہا تھا اس کو سنوا دیا، ایمان بھی لے آئے، اور صرف ایمان بھی نہیں لے آئے، ایک ہی دفعہ قرآن سن کر منذرین بھی بن گئے۔ تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ آپ کی کوشش کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ کبھی آپ کو لگتا ہے نا کہ میں تو اتنا سمجھاتی ہوں سناتی ہوں تو یہ تو کوئی اس پہ دھیان ہی نہیں دیتا، تو نہیں، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ کہاں پر، کس پر، کہاں کون سا لفظ، کون سی آیت ریکارڈنگ میں ایسے سامنے
کبھی کوئی آپ بات کر دیتے ہیں وہ دل پہ اثر کر جائے اور اگلے کی زندگی بدل جائے، تو ہمیں نہیں پتا، اللہ سنوا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ انسانوں نے ریجیکٹ کر دیا، جنوں کو سنوا دیا گیا، وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو بہرحال ادھر قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا اور انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں کس طرح ناکامی ہوئی اور صفیق کے اوباشوں نے کس دردی سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ نیز انہوں نے باہم قسمیں کھائیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک اس کو مار نہ لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ثقیف کی جو ناکامی ہے وہ آپ کے حوصلے پست کر دے گی، سارے جوش و جذبے کو سرد کر دے گی، پھر آپ پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا، نعوذ باللہ۔ قریش کی یہ سازشیں تھیں لیکن آپ بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ آپ نخلا سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر حسن اتفاق کے ہیرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ اس طرح آپ کو سب معلوم ہو گیا کہ قریش کیا کیا ارادے اور منصوبے بنا رہے ہیں۔ پھر آپ نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا قریش کو میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں ضرور۔ آپ نے کہا کہ شریح کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ، اخنس بن شریح، اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں لوگوں تک رب کا پیغام پہنچاؤں۔ تو وہ جا کر اخنس سے ملا، آپ کا پیغام سنایا۔ اخنس سے کہا کہ میں تو قریش کا حلیف ہوں، تو ان سے میرا معاہدہ ہے، بھلا ان کے خلاف میں کیسے جا سکتا ہوں، پناہ دے سکتا ہوں؟ تو وہ لوٹ کر آیا اور آپ کو بات بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ تو آدمی نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ذرا عمر کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ، سہیل بن عمرو، ان سے بھی یہی پوچھو کہ کیا محمد کو امان دے سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو سہیل نے جواب دیا، قبیلہ عامر بن لوئی آل کاب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ یہ آدمی پھر لوٹ کر ہرا آیا اور سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک بار زحمت پھر اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں فرمائیے۔ آپ نے کہا اس بار عدی کے بیٹے مطعم کے پاس جاؤ، مطعم بن عدی، اور اس سے یہی درخواست کرو۔ چنانچہ مطعم کے پاس گیا، پوچھا کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیں گے؟ مطعم نے کہا ہاں، وہ ضرور آئیں۔ پھر صبح ہوئی تو مطعم خود تیار ہوا، بیٹوں اور بھتیجوں کو بھی تیاری کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو آپ کی حمایت کر سکے۔ چنانچہ سب نے جنگی لباس تبدیل کر لیے، کمر سے تلواریں لٹکائیں، ہاتھوں میں برچیاں لے لی اور کعبے کی طرف بڑھے۔ اس وقت قریش وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہیں موجود تھا۔ دیکھتے ہی وہ بولا، کیوں متم، امان دی ہے یا ایمان لے آئے؟ متم نے کہا امان دی ہے۔ ابو جہل بولا، جس کو تم نے امان دے دی تو اس کو ہم نے بھی امان دی۔ امان دینا بہت بڑی بات ہوتی تھی، اس زمانے میں کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا پھر۔ تو اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور چونکہ متم امان دے چکا تھا تو کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ طواف کی غرض سے سیدھے کعبہ گئے۔ اس وقت قریش وہاں جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو ان پر فقرہ چست کیا، آل مناف تمہارا نبی ہے یہ؟ ربیہ کا بیٹا عتبہ بھی وہیں موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش کے مذہب پر تھا۔ جٹ بولا، اگر ہمیں کوئی نبی مل جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے، فرمایا تعجب ہے عتبہ، خدا رسول کی تو غیرت نہ آئی اور اپنے لیے آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے، جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر اوروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، قریش کے سرداروں تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تم چاروں ناچار بہت ہی ہولناک انجام سے دوچار ہوگے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تل ملائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن متم آپ کو پناہ دے چکا تھا، اس لیے خون کے گھونٹ پی کرے گے۔ اب قریش سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپالوں پر گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور گمراہ انسانیت کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ یہاں تک رکھوں گی، اور بات اس میں سوچنے کی پھر یہی ہے کہ آپ نے کسی طرح بھی ہمت نہیں ہاری، ہر حال میں اللہ کا پیغام پہنچا کے رہے۔ انسان تھے، انسانی ضروریات تھیں، تکلیفیں بھی ہوتی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن چھوڑ تو نہیں دیا کام کسی طرح سے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک
ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.